میرے عزیزو، یہ حوالہ جس کی آج تلاوت ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے سنی ہے، یہ وہ حوالہ ہے جو ہم بچپن سے سیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، اور یہ وہ واحد حوالہ ہے خدا کے پاک کلام میں جسے ہم سال با سال پڑھتے ہیں، اور جو ہی نیو ایئر کرسمس چلا جائے گا پھر یہ حوالہ بھی ہماری زندگیوں سے اگلے سال تک اگر زندہ رہے تو تب تک کے لیے چلا جائے گا۔ اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پاک کلام کی تلاوت کے حوالے کو ہم اپنی زندگی میں اس سال قید کر لیں اور اس حوالے کی برکتوں کو اپنی زندگی میں قبول کر کے اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ حوالہ میرے عزیزو مقدس لوقا طبیب روح القدس کی رہنمائی میں تحریر فرماتے ہیں، اور حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گڈریے ہیں جو رات کو جاگ رہے ہیں، خدا کے فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کے نجات کا اور بڑی خوشی کی بشارت کا پیغام گڈریوں کو سناتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ گڈریے جاتے ہیں، خداوند یسوع کو دیکھتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں، تو جب لوٹتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو خاص پیغام ہے وہ پہلا پیغام یہ ہے کہ خدا کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر گڈریوں کو کہتا ہے کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہو، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جو ہی یہ پہلا پیغام ختم ہوتا ہے دوسرا پیغام آتا ہے، اور دوسرا پیغام جلالی فرشتے گروہ کی صورت میں لے کر آتے ہیں، یعنی آسمانی لشکر نمودار ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میرے عزیزو، یہ پیغام ہے جس کو گڈریے دیتے ہیں، اور میرے عزیزو یہ وہ پیغام ہے، یہ دو پیغام ایسے ہیں جو کہ کرسمس کی بنیاد ہیں۔ آج دنیا میں 45% لوگ جو مسیحی ہیں، جو یسوع کا نام لیتے ہیں، پوری دنیا میں وہ کرسمس مناتے ہیں، اور کرسمس منانے کی کوئی اور وجہ نہیں، یہ دو پیغام ہیں، اور یہ دو پیغام انتہائی اہم، انتہائی خاص اور مسیحی ایمان کی بنیاد اور بنیاد میں ایمان میں بڑھنے کی تکمیل کو پیش کرتے ہیں، اور پیغام بڑے ہی خاص ہیں۔ اور پیغام کیا ہے؟ پہلا پیغام یہ ہے، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ پیغام کا آغاز کس بات سے ہے؟ بڑی خوشی کی بشارت۔ اور بڑی خوشی کی بشارت سے کیا مطلب ہے؟ ہم خوشی کی بشارت دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو گڈریے ہیں وہ خوش نہیں بیٹھے۔ بڑی خوشی کی بشارت ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو خوشی میں نہیں بیٹھے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو جاننے والا ہے، سیکھنے والا ہے۔ پیغام کا آغاز ہے، میں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، اور پھر جو بشارت ہے وہ کیا ہے؟ بڑی خوشی کا جو پیغام ہے، خوشی جو ہے اس میں، اس پیغام میں چھپی ہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی جو پیغام ہے بڑی خوشی کا وہ ہے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور منجی کا مطلب کیا ہے؟ منجی کا مطلب ہے بچانے والا، منجی کا مطلب ہے نجات دہندہ۔ پھر تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے دوسرا پیغام، اور پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو وجہ۔ پیغام کیا ہے؟ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے۔
تو جو پیغام ہے وہ 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ پیغام کی بنیاد کیا ہے کہ بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ جو پیغام ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جو پیغام ہے وہ بہت بڑی خوشی کو پیش کرتا ہے، یعنی وہ ایسی خوشی ہے جس کو سننے کے بعد پوری دنیا، جو پیغام کل امت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر دوسرا پیغام کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی ایک نجات دینے والا پیدا ہوا ہے، چھڑانے والا پیدا ہوا ہے، بچانے والا پیدا ہوا ہے۔ اور پھر پیغام کا جو تیسری جو اس کا حصہ ہے، وہ تیسرا حصہ کیا ہے؟ خدا کی تمجید ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تیسرے پیغام کا حصہ کیا ہے؟ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح ہو، یعنی خوشی کی بشارت ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ تیسرا پیغام کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ صلح کا پیغام ہے۔ میرے عزیزو، اس بڑی خوشی کی بشارت کے 3 حصے ہیں، اور تینوں حصوں میں جو میری اور آپ کے لیے، بنی نوع قوم انسان کے لیے، بنی نوع انسان کی جو برکت کی بات ہے، جو بڑی خوشی کی بات ہے، وہ ہے کہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ صلح اور سلامتی کا سرچشمہ پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اس پیغام کو جو فرشتوں نے دیا ہے، یہ پیغام شاید میرے اور آپ کے لیے نیا ہوگا، مگر جو گڈریے رات کی تاریکی میں جاگ رہے ہیں، جو اپنے بھیڑوں کی گلہ بانی کرتے ہوئے اس حوالے میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یہ ان کی زندگی کے لیے، ان کے لیے عام پیغام نہیں ہے، یہ ان کے لیے کوئی نیا پیغام نہیں ہے۔ یہ گڈریے میرے عزیزو اس پیغام کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس غلامی ہے، ہم غلام ہیں، ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، قید کیے گئے لوگ بن چکے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان میں اب دیوار اور جدائی پیدا ہو چکی ہے، ہماری ناراضگی پیدا ہو چکی ہے، اس لیے ہمارے خدا سے صلح نہیں ہے، جدائی ہے۔ اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ میرے عزیزو 8ویں آیت میں لکھا ہے، ہمیں اس کی شہادت ملتی ہے۔ شہادت کیا ہے؟ دوسرے باب کی 8ویں آیت میں، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ رات میں میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی، جو رات میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، وہ سو رہے تھے؟ نہیں، جاگ رہے تھے۔ وہ جاگ رہے تھے۔ اگر وہ اپنے گلہ کی نگہبانی پر مامور ہیں، اور اگر خدا کا جلالی لا تبدیل پاک کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے، تو میرے عزیزو پھر بات یہ ہے کہ یہ جو گڈریے ہیں، یہ سوئے نہیں تھے، یہ جاگ رہے تھے۔ میرے عزیزو، یہ گڈریے جاگ رہے تھے۔ ان گڈریوں کے پاس خدا نے اپنے خبر رساں بڑی خوشی کی پیغام کو، بشارت کو لے کے جو بھیجنے کی وجہ تھی، اولین وجہ وہ یہ تھی کہ یہ گڈریے جاگ رہے تھے۔ اور میرے عزیزو، یہ گڈریے کیوں جاگ رہے تھے؟ پہلی بات، یہ گڈریے یہودی ہیں۔
یہودی جو لوگ ہیں وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا بائبل مقدس میں کتابیں کتنی ہیں، پرانے عہد نامے میں کتنی ہیں، نئے میں کتنی ہیں، اناجیل شریف کتنی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا. میرے عزیزو، یہودی مائیں امید سے لے کے 9 مہینے پیٹ میں اور اس کے بعد 12 سال تک کی عمر تک یہودی مائیں اپنے بچوں کو پیدائش سے ملاکی نبی تک بائبل مقدس کی 39 کتابوں کی سچائیوں کو زبانی یاد کراتی ہیں. یہ یہودی گڈریے، یہ چرواہے میرے عزیزو اس لیے جاگ رہے تھے کہ یہ انبیاء قدیم کی، خدا کے نبیوں اور پیغمبروں کی معرفت کی گئی مسیح موعودہ کی، نجات دہندہ کی اور خدا کے بیٹے کی، تسلی کے اور سلامتی کے شہزادے کی آمد کے جو کیے گئے وعدے ہیں، جو پیش گوئیاں ہیں، یہ گڈریے ان وعدوں اور ان ساری پیش گوئیوں کو جانتے تھے. یہ گڈریے خدا کے ان عظیم سلامتی کے اور نجات دہندہ کے وعدوں کو جانتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ ان کا خدا جو رب الکریم، رب الجلال، خدا قادر ہے، وہ اپنے وعدوں میں سچا اور اٹل ہے. ان کا جاگنا میرے عزیزو اس بات کی علامت ہے کہ خدا کا جلالی کلام ان کی زندگیوں میں بستا تھا، اور یہ منتظر تھے اس نجات دہندہ کے، یہ منتظر تھے اس صلح اور سلامتی کے شہزادے کے، جس کا وعدہ عہد عتیق میں یسایہ نبی کی معرفت اور میکا نبی کی معرفت خدا نے طرح بطرح، حصہ بحصہ، حزقییل، دانییل کی معرفت خدا نے اپنے خادموں کے وسیلہ قوم بنی اسرائیل سے کیے تھے. میرے عزیزو، یہ لوگ رات میں جاگ رہے تھے. میرے عزیزو، ملاکی نبی کی کتاب 39ویں کتاب ہے عہد عتیق کی، اور نئے عہد نامے کا آغاز ہوتا ہے متی کی انجیل سے. ملاکی سے لے کر متی کی انجیل کے درمیان میں 400 سال کا عرصہ ہے. اس 400 سال کے عرصے کو مسیح کے طالب علم جو ہیں، بائبل مقدس کے طالب علم جو ہیں، وہ سیاہ دور کے نام سے جانتے ہیں، ڈارک ایج کے نام سے جانتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ملاکی سے لے کے متی تک کے 400 سال میں خدا نے قوم بنی نو انسان سے، بالخصوص قوم بنی اسرائیل سے کوئی بات نہیں کی. خدا نے نہ کوئی بحالی کا پیغام بھیجا، نہ تسلی کا پیغام بھیجا، نہ گناہوں کی معافی کا، چھٹکارے کا پیغام بھیجا. خدا نے کوئی اپنے منہ کی بات بنی نو انسان سے اور بالخصوص قوم بنی اسرائیل سے نہیں کی. گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا تھا، خدا نے ان سے منہ موڑ لیا تھا، خدا نے ان کو ترک کر لیا تھا، اور انسان کی بدی اور گناہ نے اس قدر جو ہے خدا اور انسان کے درمیان میں خلیج پیدا کر دی تھی کہ خدا نے اپنے منہ کو دنیا سے پھیر لیا تھا، اور دنیا میں گناہ اور بدی کے باعث اندھیرا چھا چکا تھا، تاریکی چھا چکی تھی. میرے عزیزو، آئیں ہم اس بات کی وضاحت خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں. نکالیں میرے ساتھ میکا کی کتاب. ناہوم سے پہلے آئے گی میکا کی کتاب. میکا 5واں باب. یونا کی کتاب کے بعد 5واں باب اور اس کی دوسری آیت. لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا. اب کون شخص نکلے گا؟ اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، یعنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، قدیم الایام سے ہے. اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد جیسے فارغ نہ ہو. تب اس کے بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے، خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت
انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا اور وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ گڈریے رات میں جاگ رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ خدا کے کلام کا نور ان کی زندگیوں میں روشن تھا، خدا کے پاک کلام کی سچائیاں ان کی زندگی میں جل رہی تھیں، جو ان کو تاریکی میں اور نور میں فرق کرنا سکھاتی ہیں، جو ان کو سکھاتی ہیں کہ اگر یہ خدا کے پاک کلام کے مطابق نجات دہندہ کے صلح و سلامتی کے وعدہ کیے گئے مسیح موعودہ کے لیے جاگ کر دن رات اپنے رویے اپنے کردار سے اس کا انتظار نہیں کریں گے، تو خدا کا پیغام، بڑی خوشی کی بشارت جو ان کے دکھ کو، غلامی کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، ان کی موت کو خوشی میں اور سلامتی میں بخش سکتا ہے، ان تک منتقل نہیں ہوگا۔ جن کی زندگیوں میں خدا کا کلام بستا ہے، میرے عزیزو، گناہ میں اور پاکیزگی میں فرق وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ جن کی زندگیوں میں خدا کا کلام بستا ہے، زبان، رویہ، کردار ان لوگوں کا گواہی میں بدلتا ہے۔ جن کی زندگیوں میں خدا کا کلام نہیں بستا، ان کی زندگیاں، ان کا رہن سہن، ان کی زبان، ان کا کردار، ان کی بولی کسی اور بات کی گواہی دیتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ منتظر تھے، جو خدا کا پاک کلام نہیں سنے گا، نہیں پڑھے گا، جو دعا نہیں کرے گا، جو چرچ نہیں جائے گا، جو شکر گزاریاں، ہدیے، نذرانے نہیں دے گا، یاد رکھیں اس تک نجات دہندے کا، چھٹکارے دینے والے کا، رہائی دینے والے کا، مصیبتوں کو دور کرنے والے کا، تاریکیوں کو یعنی گناہ کو دور کرنے والے کا، موت کو زندگی میں بدلنے والے کا اور غلامی کو آزادی میں بدل دینے والے منجی کا پیغام کبھی نہیں ملے گا۔ آج میری اور آپ کی زندگیاں، ہمارے گھرانے، ہمارے کلیسیائیں اس لیے آج تباہی اور بربادی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ خدا کا زندہ جلالی پاک کلام جس طرح ان گڈریوں کی زندگی میں بستا تھا، میری اور آپ کی زندگیاں خدا کے کلام سے خالی ہیں۔ اور جہاں میرے عزیزو خدا کا کلام جو نور ہے، زبور 119 میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ جن زندگیوں میں خدا کے کلام کا چراغ نہیں جلتا، وہاں پر میرے عزیزو اندھیرا ہے اور تاریکی ہے۔ اور جہاں تاریکی ہیں تو پھر لکھا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہم بلائے تو گئے ہیں نور کے فرزند ہونے کے لیے، مگر ہماری زندگیاں، ہمارے کردار، ہماری رویے، ہماری بولیاں تاریکی کے حاکم کے غلاموں والی ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام یہی ہے۔ مجھے اور آپ کو جاگنا پڑے گا، اور ہم تب جاگیں گے جب میری اور آپ کی زندگیاں، میرا اور آپ کا باطن خدا کے کلام سے منور ہوگا۔ میرے عزیزو، امثال کی کتاب میں 18ویں باب میں لکھا ہے کہ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے۔ تو چراغ جو ہے، چراغ بجھتا بھی ہے اور چراغ روشن بھی ہوتا ہے۔ اگر آج میرے اور آپ کی زندگیوں میں بدیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، ہم بہن بھائی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، ہم بہن بھائی ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے، اگر ہمارے روزگار کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا کا چراغ رکھا ہے۔ وہ چراغ جو باغ عدن میں مٹی کے پتلے میں پھونکا گیا تھا، وہ دم، وہ کلمہ مبارک جو میری اور آپ کے لیے جیون کی روٹی ہے، وہ کلام میرے اور آپ کے بدنوں میں خدا نے رکھ دیا ہے، مگر جلے گا تب جب خدا کے پاک کلام کی آگ روشن کی جائے گی۔ وہ ٹارچ، وہ چراغ تب اپنا کام کرے گا جب اس میں جلنے والی لٹ جو ہے وہ روشن ہوگی اور وہ روشنی پیدا کرے گی۔ اور یاد رکھیں، لائٹ کی، روشنی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اندھیرا ہو جائے۔ آج میری اور آپ کی زندگیوں میں اندھیرا ہے، مگر ہمیں بظاہر نور دکھائی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، جب تک میری اور آپ کی زندگیوں میں خدا کا قدرت والا پاک کلام نہیں بسے گا،
جب تک میری اور آپ کی زندگیوں میں خدا کے کلام کی قدرت نہیں کام کرے گی، میری اور آپ کی زندگیوں کی تاریکیاں دور نہیں ہوں گی۔ میرا اور آپ کا ضمیر جو خدا کا چراغ ہے وہ اپنا کام نہیں کرے گا، اور جب ضمیر اپنا کام نہیں کرے گا تو پھر ضمیر اندھیرے میں رہے گا۔ جو ضمیر اندھیرے میں ہے پھر وہ اور مجھے آپ کو صحیح اور غلط بھی نہیں بتا سکے گا۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دنیا چلتا ہے۔ آج ہم غلط کام کرتے ہیں، چلو جی سال میں ایک دفعہ تو چلتا ہے۔ آج ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں غصے میں تو سب جائز ہے۔ وجہ کہ میرا اور آپ کا ضمیر سو چکا ہے۔ آج ہم بڑوں کی عزت احترام نہیں کرتے، تکبر، گھمنڈ، انا اور میں نہیں چھوڑتے۔ وجہ ضمیر اندر سے مر چکا ہے، وہ سو چکا ہے، وہ ضمیر اندھیرے میں ہے۔ وہ ضمیر جاگے گا تو ہمیں صحیح اور غلط کی بات بتائے گا۔ آج صحیح وہ ہے جو مجھے پسند ہے، غلط وہ ہے جو مجھے نہیں پسند۔ میں کروں تو جائز ہے، آپ کریں تو غلط ہے۔ وجہ میرا ضمیر جو خدا کا چراغ ہے وہ چراغ بجھ چکا ہے۔ چراغ ہے مگر وہ کام نہیں کر رہا۔ میرے عزیزو، ان گڈریوں کو پیغام ملا تھا، وجہ ان کا جو ایمان تھا، جس یہوہ خدا پر یہ ایمان رکھتے تھے، ان کا ایمان ان کے رویے اور کردار میں نظر آ رہا تھا۔ یہ رات میں جاگ رہے تھے، اور آج تو 24 گھنٹے کی نہیں، 36 گھنٹے کی رات ہے، 45 گھنٹوں کی رات ہے۔ رات کا مطلب گناہ، بدی، برائی۔ آج دن رات میں کوئی فرق نہیں۔ پہلے لوگ راتوں کا انتظار کرتے تھے چوری ڈکیتی اور بدی برائی کے لیے۔ آج 24 گھنٹے موقع ملتے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو 45 گھنٹے جاگنے کی ضرورت ہے، مگر کون جاگے گا؟ وہ جاگے گا جس کی زندگی میں خدا کا زندہ بشارت سے بھرا، خوشی سے بھرا، سلامتی سے بھرا، زندگی سے بھرا، نجات دہندے سے بھرا، نجات دہندے کا کلام بستا ہوگا۔ وہ منتظر ہوگا وعدے کے تابندہ خواب ہونے کا۔ جس کو وعدے کا ہی نہیں پتا، اسے کیا پتا کہ سچ بھی ہونا ہے کہ نہیں۔ جس نے کلام ہی نہیں پڑھنا، اسے کیا پتا کہ 30,560 وعدے بائبل مقدس میں خداوند نے فرمائے ہیں جو مسیحی ایماندار شخص کے لیے ہیں۔ 30,560 وعدے ہیں، اور میں اور آپ جو الہزادے ہیں جو ان وعدوں کے لیے ہیں، ہم رلتے پھرتے ہیں۔ نوکریاں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا فرشتہ ان کی زندگی میں آتا ہے جو جاگتے ہیں۔ کاہن، شرع کے عالم اور بڑے بڑے خادم، بڑے ناموں والے لوگ، بڑے چرچز والے لوگ جو بڑے خادم ہیں، سارے سو رہے تھے۔ تب یہ عام سے معمولی گڈریوں تک پیغام آیا تھا۔ لکھا ہے کہ یہ جاگ رہے تھے، اس کا مطلب باقی دنیا سو رہی تھی، چلو رات ہے کمبلیں سوئیں۔ ساری دنیا جب آرام کر رہی تھی کہ اب تو آرام کرنا چاہیے، صبح کی صبح دیکھیں گے۔ ہمارے مسیحیوں کا یہی رویہ ہے، اجی کل ویکھی جائے گی، آج تو خیر ہے، پھر کل وینے ہیں، پھر ہاں جی میں کل سے چرچ جاؤں گا، کل سے دعا کروں گا، کل سے ہدیے دوں گا۔ ہم بھی کل کی بات کرتے ہیں، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نجات دہندہ نے، نجات دینے والے نے کبھی بھی آ جانا ہے۔ جی، خدا کی بحالی کے فرشتے نے تب آنا ہے جب ہم نے سوتے ہونا ہے۔ تو جب ہم نے سوئے رہ جانا ہے تو ہمیں کیا پتا کہ نجات دینے والے نے کب آنا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ صلح اور سلامتی ہماری زندگی میں کب آئے گی؟ ہمیں کیا پتا بدروحوں سے ہمیں چھٹکارا کب ملنا ہے؟ ہمیں کیا پتا ہمارا روزگار کب کھلنا ہے، اولاد کب ملنی ہے؟ کیونکہ جب ہم نے سوتے رہ جانا ہے، خدا کے جلالی فرشتے نے بڑی خوشی کی بشارت کو لے کر کسی اور کو دے دینا ہے، اس کو منتقل کر دینا ہے جو جاگ رہے ہونا ہے۔ میرے عزیزو، جاگنا بے حد ضروری ہے۔ اور دیکھیں ذرا آپ، آج پوری دنیا زندگی کی تلاش میں ہے، مگر زندگی کا پیغام، سلامتی کا پیغام ان کو ملتا ہے جو جاگتے ہیں۔ آج دنیا کیا کرتی ہے؟ دوائیاں، ماسک، ویکسین، پتہ نہیں کیا کیا، مگر صلح اور سلامتی کا پیغام ان کے لیے ہے جو جاگتے ہیں۔
نجات دہندے کا مطلب ہے چھٹکارا دینے والا، رہائی دینے والا۔ کہاں سے؟ گناہوں سے، گناہوں کی قید سے، اور گناہوں کی قید کے باعث پیدا ہونے والی موت سے۔ نجات دینے والا، چھٹکارا دینے والا، رہائی دینے والا۔ میرے عزیزو، میں اور آپ، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں پائی صاحب وہ پتہ ہی نہیں چلتا، گالی منہ سے نکل جاتی ہے۔ پائی صاحب بس جب غصے میں ہونا، بس پھر میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، میں پھر بڑی معافیاں مانگتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، بس اس وقت نہیں پتہ چلتا۔ بس جو جھوٹ بولتے ہیں، جو ہدیے نذرانے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں پائی صاحب پوری نہیں جو پہندی، ہدیہ کڈی دا ہے، مگر وہ بس اٹ چکو مصیبت کھلوتی ہوندی ہے، ہدیے پھر اتھے لے، مگر وعدہ ہے اگلی دفعہ میں نے پورا ہدیہ دینا ہے، اور وہ اگلی کشمیر کی آزادی تک کبھی نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو، سلامتی اور رہائی اور نجات، میرے عزیزو، جس طرح یہ گڈریے، یہ اسرائیلی، یہ یہودی رومی حکومت کی قید میں تھے، رومی افواج کے زیر سایہ تھے، اور مصیبتوں میں اور دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا تھے، آج میری اور آپ کی زندگیوں میں بھی بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، لاحق ہیں۔ ہم بھی قید میں ہیں، اپنی سوچ کی قید میں، ہم بھی بہت ساری قید میں ہیں، اپنی انا، تکبر، گھمنڈ نہ دینے کی قید میں، عبادت نہ کرنے کی قید میں، چرچ نہ جانے کی قید میں، بہانے ڈالنے کی قید میں، گیت، عبادت، کلام نہ پڑھنے کی قید میں۔ ہم بھی کل کے منتظر ہیں، مگر یاد رکھیں لکھا ہے آج داؤد کے شہر میں، یہ نہیں لکھا کل داؤد کے شہر میں ہوگا۔ میرے عزیزو، چاروں اناجیل پڑھ کے دیکھیں، جس شخص نے خداوند یسوع کی ذات الہی پر ایمان رکھا ہے، اور جس شخص نے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ، اپنی صلح اور سلامتی کا سرچشمہ سمجھ کے یسوع کو جس وقت بلایا ہے، خداوند یسوع نے انہیں اسی وقت اپنے جلال کو ظاہر کر کے ان کو موت کو زندگی میں شامل کر دیا ہے۔ خدا نے کوڑیوں کو اسی وقت پاک کیا، خداوند نے مرتے ہوئے شاگردوں کو اسی وقت بچایا، خدا نے یائر کی بیٹی کو اسی وقت زندہ کیا، خدا نے لازر کو اسی وقت جب وہ پہنچے، خدا نے اسی وقت پہنچ کے اس کو زندہ کیا۔ خدا نے جو لوگ منتظر ہیں یسوع مسیح کے، میرے عزیزو، خدا اپنا جلال ان کی زندگیوں میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ گڈریے آج جاگ رہے تھے، اس لیے ان کو پیغام کب کا ملا؟ آج کا۔ آج تم جاگ رہے ہو، آج وقت ہے کہ تمہیں بتا دیا جائے کہ تم جاگ رہے ہو، تو نجات دہندہ جو تمہیں بچائے گا، آج تمہیں زندگی میں شامل کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، آج وہ بچانے والا، چھڑانے والا، اور جس موت میں تم ڈر خوف میں بیٹھے ہو، اس موت کو زندگی سے، موت سے نکال کے سلامتی میں بدلنے والا، سلامتی کا حاکم بادشاہ پیدا ہو چکا ہے۔ حالات اور زندگیاں بدلنے کا وقت آج ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ پاک کلام کو زندگی میں رکھیں گے تو یسوع مسیح کا دیدار پاک حاصل ہوگا۔ یہ گڈریے جاگ رہے تھے، نہ صرف خدا نے اپنے وعدے کو ان کی زندگی میں حقیقت کیا، سچا ثابت کیا، بلکہ اس وعدے کی تکمیل کے باعث خداوند کریم منجی عالمین یسوع مسیح کا دیدار پاک بھی ان کو حاصل ہوا۔ اور جو یسوع کو دیکھ لیتے ہیں ان کی زندگیاں پھر ویسی نہیں رہتی، پھر وہ بدل جاتی ہیں۔ پہلے وہ گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اب جب یسوع کا پاک دیدار حاصل ہو گیا ہے تو لکھا ہے وہ تعریف اور تمجید کرتے ہوئے لوٹ کے آئے ہیں۔ ہم ایسے بیٹھے رہتے ہیں، کب عبادت ختم ہو، کلام لمحہ ہی ہو گیا، پائی صاحب جان ہی نہیں چھڑ رہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے۔ وجہ ہم نے یسوع کو نہیں دیکھا، اور پھر ہمارا رویہ کردار جس طرح ان گڈریوں کا تھا، مسیح موعودہ کو دیکھنے کا، نجات دہندے کو، سلامتی کے شہزادے کو دیکھنے کا، ہمارا رویہ کردار بھی ویسا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا، اور لکھا ہے بغیر اعمال کے ایمان،
آج ہم بھی مردہ زندگیاں جی رہے ہیں، خاندانوں میں، کلیسیاؤں میں مردگی چھا چکی ہے کل عالم میں۔ وجہ یہ گڈریے انہوں نے اپنے والدین سے جو کلام، جو تعلیم حاصل کی تھی، یہ اس پر عمل کر رہے تھے۔ چونکہ یہ عمل کر رہے تھے تو پھر یسوع کو انہوں نے پا لیا، اور جنہوں نے یسوع کو پا لیا ان کی زندگیاں جب بدل جاتی ہیں تو پھر وہ تمجید اور تعریف اور شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ لکھا ہے، مقدسہ ماں مریم نے بھی کہا کہ اے باپ، اے آسمانی خدا، میری روح تیرے کلام کو قبول کرتی ہے اور پھر میں تیری تعریف اور تیری تمجید کرتی ہوں۔ جو لوگ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، خدا اپنی قدرت کے وسیلہ جب اپنے بڑے بڑے کاموں کو ان پر ظاہر کرتا ہے تو میرے عزیزو پھر وہ خدا کی تمجید اور تعریف کرتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ اگر یہ گڈریے سوتے رہتے تو ان کو نجات دہندے کا، سلامتی کا پیغام نہیں ملتا۔ اگر یہ گڈریے سوتے رہتے تو میرے عزیزو نہ یہ گواہی دیتے یسوع کی، نہ یہ تعریف اور تمجید کرتے، اور نہ ہی آج میں اور آپ خداوند یسوع کے جنم دن کی یاد کو مناتے۔ آج جاگنے کا وقت ہے۔ میں اور آپ اسی لیے سوتے رہتے ہیں کہ شیطان کو پتہ ہے کہ ان کو سلا کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ نجات دہندے کا پیغام، زندگی دینے والے کا پیغام، صلح اور سلامتی کے شہزادے کا، حاکم کا پیغام جو گڈریوں کو ملا تھا، ان گڈریوں نے لوٹ کر تعریف اور تمجید کی، پوری دنیا میں یسوع کو دیکھ کر یسوع کی گواہی دی، اور آج انہوں نے آدھی دنیا مسیحی کر دی ہے۔ آج ابلیس یہ بات جانتا ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، ورنہ ہم جاگتے ہوں۔ ہم جب دعا کریں گے، کلام پڑھیں گے، چرچ جائیں گے، ہمیں نیند آئے گی۔ وجہ ابلیس کو پتہ ہے کہ نجات دہندے کا پیغام ان گڈریوں سے نکل کر ان مسیحیوں کے پاس ہے۔ اس 66 کتابوں میں نجات دہندے کا پیغام ہے۔ ان گڈریوں کو 2 پیغام ملے تھے، انہوں نے 40-45% پوری دنیا کو مسیحی کر دیا ہے۔ اگر آج ان مسیحیوں نے ان 66 بائبل کی کتابوں کو پڑھ لیا اور عمل کر لیا تو یہ پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے۔ یہ بات آپ کو نہیں پتا، ابلیس کو پتا ہے۔ اس لیے ہمیں نہ تو عبادت کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ہمیں عبادت میں جو ہے وہ ہماری نیند نہیں ہمیں چھوڑتی۔ کلام پڑھیں، دعا کریں، نیند 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 اور نیند آتی ہے۔ مسیحیوں کو کوئی کام نہ ہو تو پھر چادر اوڑھ کے نیند تو بے حد آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابلیس چاہتا ہے کہ مسیحی سوتے رہیں، کیونکہ اگر یہ جاگیں گے تو میری دنیا کو بدل کے یسوع کے نام سے جیت لیں گے۔ آئیں آج ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، خدا کے پاک کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہم جاگنا شروع کریں تاکہ نجات دہندے کا پیغام جو ملا تھا ہم اس کے مطابق ایمان لا کر اس پر عمل کریں، ہماری زندگیوں میں یسوع کی گواہی پیدا ہو تاکہ ہماری زندگیوں سے اس کی تعریف اور اس کی تمجید جاری ہو۔ نجات دہندے کا، زندگی کا پیغام ہم سب کو ملے۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔